السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فيه مبلسون۔ اور تحقیق کہ ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ لوگ نہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی آہوزاری کی، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا اور اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 76-77 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ آج آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تحقیق کہ ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو یہ لوگ نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی رب کے سامنے آہوزاری کی۔ یہ اور یہ دونوں آیات، یعنی دونوں آیات جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ جو آیت کریمہ جس کو ابھی ہم نے پڑھا اور پھر اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی، دونوں آیات مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب اسلام کا بالکل آغاز تھا، اسلام بالکل شروع میں تھا، ابتدائی اسلام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو، قریش کو دعوت توحید دینا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، کہا کہ بھائی بتوں سے آپ لوگ منہ موڑیے، تو پورا کا پورا مکہ، تمام کے تمام مشرکین اور پورے کے پورے قریشی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اور ابتدائی اسلام میں ہی مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈالنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے فل ستانا شروع کر دیا، اتنا زیادہ ستایا اور اس قدر مخالفت کی کہ مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا، ان کے اوپر ان کا عرصہ حیات جو ہے وہ بالکل تنگ ہو گیا۔ جب بالکل جینا دوبھر ہو گیا، کہیں سے کوئی رستہ نظر نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کی۔ صحیحین کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، یعنی اے نبی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مقابلے میں تو میری مدد کر، بالکل اسی 7 سخت سالوں سے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سخت سال آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 ایسے بدترین سال آئے تھے جس میں پیداوار بالکل بند، سوکھا بالکل پڑ گیا، 7 سالوں تک آسمان سے کوئی بارش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے خلاف بد دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کر ان 7 سخت سالوں سے جو 7 سخت سال یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اس کے بعد مکہ کے اندر بارش ہونا بند ہو گیا، پھل پھول اگنا بند ہو گیا، باہر سے پھل آنا بند ہو گیا، ایسا بھینکر سوکھا پڑا، اتنی زبردست قحط سالی پڑی کہ دانا تو بہت دور کی بات، وہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار کھانے لگے، جانوروں کے چمڑوں اور ہڈیوں کو کھانے لگے جو مڑے ہوئے۔ اتنی بری حالت ہو گئی کہ کھانا پینا نہیں ملنے کی وجہ سے، دانے دانے کے لالے پڑنے کی وجہ سے بالکل اتنی بدتر حالت ہو گئی کہ جب یہ لوگ دیکھتے تھے تو دھواں نظر آتا تھا۔ قرآن کریم میں 25ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورۃ الدخان، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بھی بیان ہوا ہے، اور یہاں پر بھی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ جتنے بھی مفسرین ہیں، تمام مفسرین کے تفسیروں کو اٹھائیں گے تو آپ کو یہی ملے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کے حوالے سے اور امام ابن ابی حاتم کی تفسیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ اتنی بری حالت ہو گئی ان لوگوں کی کہ وہ لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے ایسی کمزوری ہوئی کہ جب ایسے فضا میں آنکھ اٹھاتے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ جب حالت بد سے بدتر ہو گئی تو ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرابت داری کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ ہم لوگوں نے خون اون سب کچھ کھا لیا، اور پھر کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رشتہ داری کو جوڑنے کا
لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، آپ جو دعوت پیش کرتے ہیں اس میں قرابت داری کو جوڑنے کی بات ہے. ہم لوگ بھی آپ کی برادری کے ہیں، آپ کے قرابت دار اور آپ کے رشتہ دار ہیں. ہم لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر اللہ رحم فرمائے، اس کے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سخت 7 سالوں کو ان سے دور کیا، اور پھر وہاں پر اناج آنا شروع ہوا. پھر حالات دھیرے دھیرے معمول پر آ گئے، لیکن مشرکین مکہ نہیں بدلے. پھر ٹھیک ہونے کے بعد مسلمانوں کی مخالفت ویسے ہی شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کے اوپر عذاب دینا وہ لوگ ایسے ہی شروع کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ہم نے ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں لیا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ لوگ اپنے رب کے سامنے جھکے بھی نہیں. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور رب کے سامنے ان لوگوں نے آہوزاری اور گریہ زاری بھی نہیں کی. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ ہم نے ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے. معزز سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ حتی اذا فتحنا علیہم، جب ہم نے ان کے اوپر حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، جب ہم نے ان کے اوپر سخت عذاب کے دروازہ کو کھولا، جب ہم نے ان کے اوپر سخت عذاب کے دروازے کو کھولا تو وہ لوگ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے. سخت عذاب کا دروازہ کب کھلا؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، مکہ کے اندر مسلمان کمزور تھے، تو مسلمانوں کے اوپر مصیبت اور آزمائش کا پہاڑ ٹوٹتا رہا، یہ لوگ مسلمانوں کو ستاتے رہے. لیکن جب یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح کا دروازہ کھول دیا. اور فتح کا دروازہ کیسے پڑا؟ اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، جب ہم نے ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا. مطلب یہ کہ کافروں کو جب مسلمانوں نے مارنا شروع کیا، کب مارنا شروع کیا؟ جب جنگ بدر شروع ہوئی. جیسے ہی جنگ بدر شروع ہوئی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دینا شروع کر دیا. پہلے تو مسلمانوں کو ان لوگوں نے ستایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اوپر جب غالب کرنا شروع کیا، مسلمانوں کی طرف سے ان کو مار لگنا جب شروع ہوئی، جب یہ لوگ جنگوں میں ہارنا شروع ہو گئے، تب ہر چیز سے یہ لوگ مایوس ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، جب ہم نے یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے. یعنی پہلے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد، پھر اس کے بعد دوسری جنگیں، سب میں مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں مار پڑنا شروع ہو گیا. جب مار پڑنا شروع ہو گیا تو ان لوگوں کو اب جیتنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. تو جیسے جیسے ان لوگوں کی ہار ہونی شروع ہوئی، جیسے جیسے کفار و مشرکین کو مار پڑنا شروع ہوا، تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ سیدھے ہوتے، صراط مستقیم کو اختیار کرتے، یہ لوگ اور رونگ ہونے لگے، اور زیادہ رونگ ہونے لگے، اور زیادہ برافروختہ ہو کر دوسرے کافر قوموں کو، دوسرے کافر قبیلوں کو، مشرک قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے مسلمانوں پر اور حملہ کرنا شروع کیا، اور ہر طرح سے مایوس ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی، ہم مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.